الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا فمولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے محترم اور مکرم دلاور بھائی اور حافظ بنیامین کے والد محترم حاجی غلام رسول مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر لطف و کرم کی بارشیں عطا فرمائے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے با آواز بلند درود و سلام پڑھنے کا شرف حاصل کیجیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ افراد کافی ہیں باواز بلند پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ہم اصال ثواب کی محفل میں جمع ہیں تو بے شک اب آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں محروم کوئی نہیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم عبادت فقط اللہ کی کرو گے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے کیا کرو گے حسن سلوک کرو گے اور آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اب ان کا مقام ان کی خدمت جو انہوں نے تمہاری کی ہے اور تمہیں پالا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی ناگواری میں ہوں بھی نہیں کہنا ہوں بھی نہیں کہنا یہ تقاضا جن لوگوں نے اس پہ عمل کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں نواز دیا خواجہ با یزید بستانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں عبادت ریاضت مجاہدات صوم و صلات کی پابندی سے وہ مجھے مقام اور رتبہ نہیں ملا جو والدہ کی ایک رات کی خدمت کے صدقے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ایک رات کی خدمت آپ فرماتے ہیں سردیوں کی رات ماں نے مجھ سے پانی مانگ لیا آپ فرماتے ہیں میں پانی لینے کے لیے اٹھا لانے میں دیر ہو گئی واپس آیا تو ماں سو چکی تھی آپ فرماتے ہیں ماں کو نہیں جگایا کہ کہیں ماں کے آرام میں خلل نہ آ جائے ساری رات سرہانے کھڑے گزار
ماں کی جب صبح آنکھ کھلتی ہے دیکھتی ہے بیٹا بایزید پانی کا پیالہ لیے سجانے کھڑے ہیں، فرماتی ہے بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی ماں آپ نے ایک دفعہ پانی مانگا تھا، لانے میں دیر ہو گئی، آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کو نہیں جگایا، کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے، اور خود اس لیے نہ سویا کہ آپ دوبارہ پانی مانگے، ہو سکتا ہے میری آنکھ نہ کھلے۔ ماں نے جب محبت کا یہ عالم دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، مولا میرے بیٹے کو ممتا اور رتبہ عطا فرما جو عبادت اور ریاضت سے نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں ماں کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا رتبہ عطا فرما۔ ایک رات کی خدمت ولایت کا رتبہ دلا دیتی ہے۔ اور قربان جائیے جن لوگوں نے بھی کی ہے، اور انداز دیکھیے کیا ہے، ساری رات ایک دفعہ کہنے سے کھڑے رہے۔ ہم بھی تو لوگ ہیں، ہم کتنی بار کہنے کے بعد عمل کرتے ہیں اور احسان لینا جتاتے ہیں۔ خدمت یہ نہیں، خدمت یہ ہے کہ ایک بار بھی والد یا والدہ ماں باپ بلا لے، ساری رات ہی گزر جائے اطاعت میں، تو دل میں پریشانی اور بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ دل میں پریشانی اور بوجھ نہیں آنا چاہیے، اور والدین کی خدمت کبھی بھی احسان سمجھ کر نہیں، سعادت سمجھ کے کرنی چاہیے۔ احسان نہیں بلکہ کیا سمجھنی چاہیے؟ سعادت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من والد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمۃ الا کتب اللہ لہ حجۃ مبرورہ۔ یہ روایت آپ نے بارہا سن رکھی ہے کہ والدین کی زیارت حج مقبول کا بولی کیا ہے؟ ثواب۔ یہ تو زیارت کرنے کا ثواب ہے۔ میں ایک اور روایت سناؤں آپ کو، ابھی زیارت کے لیے جانا، ملاقات کے لیے جانا، یہ کتنا ثواب ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من یمشی لزیارت والدیہ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ مئۃ حسنہ ومحا عنہ مئۃ سیئہ ورفعہ لہ مئۃ درجہ، او کما قال علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے یہ ارادہ لے کے چلتا ہے کہ والدہ ماں یا باپ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم وہ اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ زیارت کے لیے جا رہا ہے، ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، جب پہنچے گا زیارت ہوگی تو اس کا ثواب میں نے کہا کہ 12 بیان ہو چکا ہے، وہ میں بیان کروں گا۔ ابھی زیارت کے لیے جا رہا ہے، قدم بقدم 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 100 گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے، اور 100 درجے بلند فرماتا ہے۔ اٹھائیے بخاری شریف، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ وضو کر لیتا ہے اور گھر سے چلتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، نماز کے لیے جا رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے جتنے قدم وہ اٹھاتا رکھتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکی؟ ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند، اور والدین کی زیارت کے لیے جائے، اللہ کے دربار پر حاضری، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے بندہ جا رہا ہے، لیکن ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور جب یہی شخص اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، قاعدہ قانون بدل گیا، اب ہر قدم پر ایک نیکی نہیں 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر ایک گناہ کی معافی نہیں 100 گناہ معاف فرماتا ہے، اب ہر قدم پر ایک درجے کی بلندی نہیں 100 درجے بلند فرماتا ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا اس میں ماجرا کیا ہے؟
کہ اللہ کے دربار پہ جائیں تو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور والدین کی زیارت کے لیے کوئی جاتا ہے تو 100 نیکیاں۔ جملہ بڑا بھاری ہے لیکن سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو ایک نیکی مل رہی ہے جانے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے، اور ایک گناہ کی جو معافی ہے، درجہ بلند ہے، یہ بھی صدقہ ہے والدین کی رضا کا۔ ورنہ احادیث شریفہ میں آتا ہے جس سے والدین ناراض ہیں اس کو جانے کا تو ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا کہ وہ سجدے میں سر رکھ دے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا سجدہ قبول نہیں ہے، اس کا فرض قبول نہیں ہے، اس کا نفل قبول نہیں ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے، اس کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو ایک ایک نیکی ملتی ہے نماز کے لیے جاتے ہوئے، یہ بھی والدین کی رضا کا صدقہ ملتی ہے۔ ورنہ تو اس کی بارگاہ میں کوئی جھک بھی جائے اور والدین اس شخص سے ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے سجدے قبول نہیں فرماتا، نہ فرض قبول، نہ نفل قبول، نہ صدقہ قبول۔ تو لیکن قربان چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اس قدر کرم فرماتا ہے کہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، اور جب والدین کے سامنے جا کر باادب بیٹھ جاتا ہے، وَتَكَلَّمَ مَعْهُمَا بِطِيبِ الْكَلَامِ، اور جا کر ان سے محبت بری گفتگو کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو والدین اس کے لیے بھی ترس گئے، اولاد کے انداز ہی بدلے ہوئے، اولاد کے انداز ہی بدلے ہوئے کہ بات کیسے کرتے ہیں۔ بعضوں کو میں بڈھا کہتے ہیں، ابے کو بڈھا، اور یقین کریں میں نے اپنے سنگیوں کو دیکھا کہ اپنے بچوں کو ابا کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بعض محبت میں بچے کو اماں ابا بھی کہہ دیتے ہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ یہ انہوں نے ساری عمر زندگی پال پال کے ان کو اتنا بڑا کر دیا، اور یہ ابا حضور کہنے سے اور اماں حضور نہیں کہہ سکتے یہ لوگ۔ جی کا لفظ لازمی ہونا چاہیے، ابو جی، امی جی۔ اگر ہم آج جی جی کریں گے تو ہماری اولاد بھی جی جی کرے گی۔ تدین تدان واضح فرمان ہے، جیسا کرو گے ویسا۔ ہاں یہ یاد رکھ لیں، آج کل کوئی والدین کو بوجھ سمجھتا ہے تو یاد رکھ لیں، یہ نہ سمجھے کہ میری اولاد جو ہے وہ میرا بڑی خدمت کرے گی، ہرگز نہیں کرے گی۔ وہ بڈھا بھی نہیں کہے گی، پتہ نہیں کیا کہتی۔ تو یہ بڈھا کا لفظ اچھا نہیں۔ ابو حضور، ابا حضور، چلو سیاقی میں ابا حضور کہیے، ابو جی کہیے، امی جی کہیے، اماں حضور کہیے، خالی لفظ بھی ابا بھی خالی نہ کہیے، جی کا لفظ، حضور کا لفظ ساتھ میں لائیے۔ قربان چاہیے۔ وَتَكَلَّمَ مَعْهُمَا بِطِيبِ الْكَلَامِ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے والدین سے محبت بھرے لہجے میں بات کرتا ہے، جی اماں، جی ابا، جی جی کر کے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ جی اتنی پسند آتی ہے۔ آتاہ اللہ لہ نور یسعی بین یدیہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اولاد اپنے والدین سے محبت بھرے لہجے میں، نرم لہجے میں بات کرتی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ بروز قیامت اس نرم گفتگو کا صدقہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور عطا فرمائے گا، قیامت کے سارے اندھیرے اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے، سارے اندھیرے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ قیامت میں اندھیرا کہاں سے آ گیا؟ سورج تو 1.25 نیزے پر ہوگا، 1.25 میل پر، تو اندھیرا کہاں سے آ گیا؟ یاد رکھیے سورج قریب ضرور ہوگا لیکن بے نور ہوگا، اس کی تپش ضرور ہوگی لیکن روشنی کیا ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا مسلمان جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے، فرمایا بروز قیامت اس کا چہرہ چمک رہا، ہاتھ ہوتا ہے اس کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں ہوتا ہے پاؤں چمک رہے ہوں گے، سر کا مسا کرتا ہے سر چمک رہا ہوگا۔ مفتی احمد یا خان نیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
قیامت کے دن لائٹس تیرا وضو کا پانی چہرے پہ چمک رہا ہوگا. آج اندھیرا ہو جائے کیا حال ہوتا ہے. لیکن خوش نصیب ہیں جو وضو کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, جن کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہیں. فرمایا پیشانی سے لائٹ ایسے نکلی ہوگی جیسے ٹارچ سے نکل رہی ہوتی ہے, اور قیامت کے سارے اندھیرے دور ہوتے جائیں گے, اور دوسرا نور اس کو ملے گا جو اپنے والدین سے نرم لہجے میں بات کرتا ہوگا. تو نیت کیجیے انشاءاللہ جب بھی ان سے بات کریں گے تو دھیمی آواز سے. اور ابا حضور اماں حضور جن کے حیات ہیں, فَإِذَا خَرَجَ عَنْهُمَا مَغْفُورَ اللَّهُ, حدیث پاک میں فرمایا جب چلا تھا قدم با قدم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی تھی, اور جب یہ جا کے بیٹھ گیا نرم گفتگو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں پھر بھی اس پر ہوتی رہتی ہیں. اور جب یہ اجازت لے کر واپس جاتا ہے مغفور اللہ, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک یہ حدیث پاک ہے, اور ایک وہ حدیث پاک یاد کرو کہ جب بندہ حج سے لوٹتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں والدین کی خدمت سے لوٹ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان سے محبت بری گفتگو کرے اور ان کی خدمت کرے, ہاں میں ہاں ملائے. یہ کبھی نہ کہیں کہ آپ پرانے ہیں ہم نئے ہیں, دور آگے جا چکے آپ پیچھے رہ گئے ہیں. والدین کبھی بھی پیچھے نہیں آئے گا. اگر باپ کا جوتا پاؤں میں پورا آ جائے تو بیٹا باپ نہیں بن جاتا, باپ باپ ہی ہوتا. تو ان کی خدمت سے کبھی جی نہیں چھڑانا. اب میں ایک اور حدیث پاک سناؤں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من والد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له حجة مبرورة. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی فرما بردار اولاد, محبت کرنے والی اولاد, اپنے والدین, بعض کہتے ہیں ماں کو دیکھنا عبادت ہے, باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہاں ماں کی تخصیص نہیں ہے, ماں اور باپ دونوں کا ذکر ہے. فرمایا جو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی محبت کی ایک نگاہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا ثواب ہے؟ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آج کل کوئی حج کرنے جائے اور وہاں پر جو ہے 5 لاکھ 6 لاکھ خرچ کر کے جائے اور خانہ کعبہ کی زیارت کر کے کوئی آ جائے واپس, اس کا حج ہوگا؟ حج جو ہے عرفات میں ٹھہرنا رکن اعظم ہے. آپ کہیں گے اس نے فرض ادا نہیں کیا, حج نہیں ہوگا. کوئی حج کرنے جائے پیسہ بھی خرچ کر دے, احرام نہ باندھے, سلے سلائے کپڑے میں کہے میں حج کر لوں, حج ہوگا؟ طواف کعبہ بھی کرتا پھرے, صفا مروہ کی سعی نہ کرے, حج ہوگا؟ سعی بھی کر لے, عرفات میں جا کے نہ ٹھہرے, مزدلفہ میں جا کے نہ ٹھہرے, قربانیاں نہ کرے, احرام نہ باندھے, حج ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا. لیکن وہ جاتا ہے یہاں سے پیسے خرچ کرتا ہے, 2 چادریں بھی باندھ لیتا ہے, خانہ کعبہ کا طواف بھی پروانہ وار وہ کرتا ہے, صفا مروہ کی دوڑ بھی لگاتا ہے, مینا میں بھی جاتا ہے, مزدلفہ میں بھی جاتا ہے, عرفات میں بھی جاتا ہے, 2 چادریں بھی پہنتا ہے, خوشبو بھی نہیں لگاتا, بد جوتے بھی نہیں پہنتا. بتائیے اس کا حج ہوگا, قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی بھی گارنٹی نہیں دیتا, ضمانت نہیں دیتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے. ہر کوئی یہی کہے گا کہ دعا کرو اللہ تعالی حج قبول فرما لے. لیکن قربان جائیے, ہم اتنے پیسے بھی خرچ کریں, خانہ کعبہ کے ارد گرد پروانہ بار پھیرے بھی لگائیں, صفا مروہ کے درمیان دوڑ بھی لگائیں, مینا میں جا کر قربانیاں بھی کریں اور شیطان کو کنکریاں بھی ماریں, مزدلفہ میں ٹھہرے بھی صحیح, عرفات میں بھی ٹھہریں, 2 چادروں میں پوری یہ پروسیجر جو ہے وہ عمل کریں. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک حج مقبول کا ثواب مل گیا ہے. ارے قربان جائیں, والدین کی عصمت پر تاجدار کائنات فرما رہے ہیں, محبت کی نگاہ تم دیکھ لو, حج مقبول کا ثواب خدا عطا فرماتا ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی حج نہیں ہے.
والدین کی زیارت کرنا ہی حج مقبول کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت رکھی، کتنی برکت رکھی۔ اور ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، یہ شرط نہیں ہے کہ والدین ولی ہوں تو حج مقبول کا ثواب ملے گا، یہ بھی قید نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو تب ثواب ملے گا، یہ بھی قید نہیں ہے کہ وہ حاجی ہو تب ثواب ملے گا، وہ عالم ہو تب ثواب ملے گا، بس شرط ہے کہ مسلمان ہو۔ کیا شرط ہے؟ ارے قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، مسلمان ہو کیسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ نے عرض کی وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِّئَةَ مَرَّةٍ، اگر حضور دن میں کوئی 100 بار دیکھ لے، فرمایا نعم اللہ اکبر واتیا، فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، وہ بہت پاکیزہ ہے، اس کی رحمت لامحدود ہے۔ کوئی دن میں ایک بار دیکھے گا ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو 100 بار دیکھے گا اللہ تعالیٰ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ ہم عمل کرتے تو تھک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا نہیں تھا، اس کی رحمت لامحدود ہے، تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں جملہ دے رہا تھا کہ والدین ولی بھی نہ ہو، حافظ بھی نہ ہو، تو بھی حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، تو جو اللہ کا ولی ہوگا اس کو دیکھنا کس قدر ثواب ہوگا، کتنی بڑی ثواب کی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں گے۔ جو ولی سے بڑھ کر صحابی ہو، صحابی سے بڑھ کر نبی ہو، اس کی زیارت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ صحابہ جو ہیں، اب پوری امت بھی مل جائے کسی ایک صحابی کے برابر بھی، بولیے سب بولیے، نہیں، ایک صحابی کی برابر بھی نہیں ہو سکتی، پوری امت کے غوث قطب ابدال سارے کے سارے مل جائیں۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ وہ نمازیں پڑھتے تھے تو غوث بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہماری بات تو میں نہیں کرتا، جو غوث تھے وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ حج کرتے تھے یہ بھی تو حج کرتے ہیں، وہ روزے رکھتے تھے یہ بھی روزے رکھتے ہیں، وہ رات کو قیام کرتے تھے یہ بھی قیام کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جو عبادت وہ کرتے تھے یہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سارے بھی مل کر ایک صحابی کے برابر نہیں ہو رہے۔ آپ کہیں گے ہاں یہ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اور جہاد تو تا قیامت جاری رہنے والا عمل ہے، سارے عمل کرتے ہیں، لیکن صحابی ایک عبادت ایسی کر گیا ہے جو یہ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے رخ والضحیٰ کو تکنے والی عبادت۔ آقا علیہ السلام کی زیارت والی عبادت ہے کہ اب حاجی تو بن سکتے ہیں، نمازی بن سکتے ہیں، قاری بھی بن سکتے ہیں، عالم بھی بن سکتے ہیں، ولی اور غوث تک بن سکتے ہیں، صحابی نہیں بن سکتے، کیونکہ صحابی بنتا ہے مصطفیٰ کو تکنے سے۔ جملہ دے رہا ہوں اور عقیدہ بیان کر رہا ہوں، انتہائی قابل غور بات ہے۔ ارے صحابی اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تک لے، ساری امت میں بے مثل و بے مثال ہو جاتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ مصطفیٰ کی زیارت نماز سے بڑی عبادت ہے، آقا علیہ السلام کو تکنا روزے سے بڑی عبادت ہے، آقا علیہ السلام کی زیارت حج سے بھی بڑی عبادت ہے۔ ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں، اب رخ والضحیٰ کو براہ راست تک کر کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ جملہ دے رہا ہوں، ارے جس کی زیارت امت میں بے مثل بنا دیتی ہے وہ کس قدر بے مثل و بے مثال ہوگا، وہ خود کتنے بے مثل و بے مثال ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کا درجہ جتنا بھی بلند ہے ساری مخلوق میں بلند ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام خدا نہیں ہے، مخلوق ہے۔ سنیوں کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ والا ہے، سب سے بالا والا ہے، ان کی مثل کوئی نہیں ہوا نہ ہوگا، لیکن وہ مخلوق ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ وہ جملہ دے رہا ہوں، ارے جب مخلوق کو دیکھنا بے مثل بنا دیتا ہے تو خالق کو دیکھنا
सहाबी ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को देखा, उम्मत में बेमिसलो बेमिसाल हो गए। अरे कुर्बान जाए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शान पर, तुम मखलूक को देख रहे हो। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने तो खुद खालिक के कायनात तो जो मखलूक को देखकर बेमिसलो बेमिसाल हो जाए तो खालिक को देखने वाला किस कदर बेमिसलो बेमिसाल हुआ होगा। और अगली बात मैं और काबिल गौर बयान कर दूं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, हुजूर इसमें कोई शक नहीं कि आप जैसा हसी कोई नहीं है, लेकिन सवाल जहन में ये आता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर तो उंगलियां कट गई थी, लेकिन हुजूर आपके सामने हमारे लिए कोई ऐसा वाक़या नहीं आया कि सहाबी ने देखकर उंगलियां काट नहीं हो। ये जहन में एक बात आती है, इसमें कोई शक नहीं कि आप सबसे हसीन हैं। आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, गुलामों, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे यूं ही नहीं भेजा, अल्लाह ने मुझे 70,000 पर्दों में छुपा कर भेजा। 70,000 पर्दों में छुपा कर भेजा है। अभी तो 70,000 पर्दों में छुपा था हुस्ने मुस्तफा। और ताजदार बरेली से पूछो तो आप फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ कोई शक नहीं कि बड़ी बात थी, कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने हुस्ने कमाल उनको अता फरमाया था, लेकिन फरमाया उनका हुस्न ये था, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, लेकिन सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। फरमाया एक तरफ हुस्ने यूसुफ हो और दूसरी तरफ नामे मोहम्मद हो। हुस्ने यूसुफ को देखकर औरतों की सिर्फ उंगलियां कटी थी और नामे मोहम्मद पर ताक़यामत गुलामाने मुस्तफा अपने सर कटाते रहे, ताक़यामत कटाते रहे। तो ये मैं गुजारिश कर रहा था, ये तो वो बात थी कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 70,000 पर्दों में भेजा था। जुमला दे रहा हूं अकीदे का। अरे जो मुस्तफा को देखे और 70,000 पर्दों में देखे, वो बेमिसलो बेमिसाल हो जाता है। रब्बे काबा की कसम, मुस्तफा ने जब खुदा को देखा था पर्दे में नहीं बेपर्दा देखा था, पर्दे में नहीं बेपर्दा। मखलूक को पर्दे में देखकर बेमिसलो बेमिसाल हो जाए, जो खालिक को बेपर्दा देख ले। उनकी मिसल कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बात दूर निकल गई। मैं ये कह रहा था कि वालिदैन की ज़ियारत कितनी बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता है और 100 बार देखने से 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, ये याद रखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वालिदैन की खिदमत ज़िंदगी में बहुत सारे लोग करते हैं, सादत भी हासिल करते हैं, लेकिन बाज़ अफराद ऐसे हैं कि ज़िंदगी में करते हैं, मरने के बाद नहीं करते। आप कहोगे अकबर भाई ये मरने के बाद खिदमत कैसे हो सकती है? सहाबी रसूल आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज गुजार हुए, आका वालिदैन की हयात में बड़ी खिदमत की है, अब वो विसाल कर गए, पर्दा कर गए, क्या अब भी कोई ऐसी सूरत है कि उनसे मैं हुस्ने सलूक कर सकूं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ अब भी है। अर्ज की हुजूर वो क्या है? फरमाया अंतुसल्लिया अल्लाहुम्मा मा सलाती का। फरमाया उनके साथ ये है कि जब तू अपनी नमाज पढ़े कुछ नमाज उनके लिए भी पढ़ा कर। नमाजी तो कहते हैं ना सुभान अल्लाह। अंतुसल्लिया अल्लाहुम्मा मा सलाती का। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वालिदैन की खिदमत करने वाले, उनके पांव दबाने वाले, खाना देने वाले, उनकी देखभाल करने वाले जब वो पर्दा कर जाएं, ये ना समझना वालिदैन का हक खत्म हो गया। फरमाया ना, वालिदैन का हक ये है कि वो पर्दा भी कर जाएं, जब तो अल्लाह की बारगाह में अपने लिए सजदा करे, कुछ सजदे वालिदैन के लिए भी किया कर।
وَتَصُومَ لَهُمَا مَا صِيَامِكَ، فرمایا ان کا حق یہ ہے کہ جب تو اپنے روزے رکھے کچھ روزے ان کے لیے بھی رکھا تھا۔ ہمیں تو اپنی نمازوں کا نہیں پتا، ہماری اکثریت جو ہے وہ نمازوں سے دور، خاص طور پہ نوجوانوں کو چوکوں میں کھڑے ہونے کے لیے بالکل ٹائم، موبائل یوز کرنے کے لیے بالکل ان کے پاس ٹائم۔ اب تو نوجوانوں کی کیا کریں، بوڑھے بھی ہمارے مسجدوں میں نہیں آتے۔ نوجوانوں کی تو ویسے جوانی مستانی، ان کو تو کیا پتا، لیکن جو ضعیف ہو چکے ہیں، سفید بال جن کے پاس آ چکے ہیں، سفید بال کیا ہیں؟ یہ قاصد ہے موت کا، ڈاکیہ پہنچ چکا ہے ہمارے پاس کہ تیاری کر لو بس۔ یعقوب علیہ السلام کی دوستی تھی اسرائیل علیہ السلام سے، ادریس یعقوب علیہ السلام سے دوستی تھی، تو ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، تو آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے گزارش کی کہ میں تو روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو سمجھا ملاقات کے لیے آ رہے ہوں، اب نہیں، جب موت کے لیے آنا ہو تو پہلے کچھ اپنے قاصد بھیج دینا، پیغام رساں ڈاکیہ بھیج دینا، تاکہ مجھے خبر لگے کہ بس اس کے بعد جانا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا پھر آ گئے، تو آپ نے فرمایا کیسے آئے؟ تو گزارش کی کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا تو یہ طے ہوا تھا کہ آپ کچھ قاصد بھیجیں گے، قاصد کیا ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ کالے بالوں کے بعد سفید بال کا آنا۔ یہ مہندی لگا لگا کے کالے جو نا وہ حقیقت نہیں چھپنی، کالے کر لیتے ہیں مہندی لگا لگا۔ قاصد آ چکا، وہ کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں کس قدر تنبیہ فرماتا ہے، موقع عطا فرماتا ہے، یاد دلاتا ہے، اور ہم کتنے غافل ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو سفید بال ہے یہ موت کا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا فاروق جنتی ہے۔ آپ نے ایک غلام صرف اسی لیے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں تو ایسی باتیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں۔ مولوی کون ہوتا ہے ڈرانے والا؟ کیا قبر میں ہم سب نے نہیں جانا؟ کیا مولوی اپنی جیب سے باتیں کرتا ہے؟ نہ، جو اس نے قرآن حدیث پڑھا ہے وہی سناتا ہے۔ اس کا شکریہ ادا کیا کرو کہ یار مہربانی آپ نے ہمیں صحیح راہ دکھائی، ناراض نہ ہوا کرے اس سے۔ کوئی بھی ہو جو صحیح راہ دکھائے اس کی بات ماننی چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کوشش کر کے عمل کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن قربان جائیے ایک غلام رکھا ہوا تھا جو روزانہ آ کے یہ کہا کرتا تھا عمر مرنا بھی ہے۔ اور 36 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ کہاں تھے؟ 36 لاکھ مربع میل کے حکمران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام رکھا ہوا تھا اسی کام کے لیے کہ آ کے روزانہ یہ کہنا ہے فاروق عمر مرنا بھی ہے۔ تو ایک دفعہ شیشہ دیکھا تو آپ کو سفید بال جو نظر آیا نا، آپ نے غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام کو آزاد کیا تو غلام کہنے لگا خیر ہے، اب موت یاد نہیں رکھنی آپ نے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو آگے یاد دلاتا تھا، اب یہ سفید بال یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہمیں یقین نہیں ہے جیسے آج ہم حاضر ہیں کل ہمارے بھی ایسے کوئی لوگ حاضر ہوں گے؟ آج ہم دفنا کے آئے کل ہمیں بھی کوئی دفنائے گا۔ ہم نے کسی کی نماز پڑھی کل ہماری بھی کوئی پڑھے گا۔ ہم نے کسی کو غسل دیا کوئی ہمیں بھی کل کوئی دے گا۔ تو پھر یہ غفلت والی زندگیاں کیوں؟ لاکھوں لاکھ بیان ہوتے سنتے سناتے، 20 سال بعد کو سنتے سناتے ہو، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ حلال حرام کی تمیز کریں گے۔ کیا ہو گیا؟ بے نمازی ہی دنیا سے جانا ہے؟ اگر بے نمازی ہی گئے تو کیا؟
اللہ کے در سے دور رہ کر بھی کوئی زندگی اچھی ہے؟ بعضوں کی زندگی کیا ہے؟ کمائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، دوستی نبھائیں گے، سو جائیں گے، صبح اٹھ کر وہی کام۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جانور، یہ جانور بھی کر لیتے ہیں، ہم سے زیادہ کھا لیتے ہیں، ہم سے زیادہ پی جاتے ہیں۔ زندگی یہ نہیں ہے، زندگی وہی ہے میرے پیارے بھائی جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے جھکتے گزرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نماز پڑھنے کا وقت نہ آئے، نماز پڑھ، سبحان اللہ کہنے کا موقع چلا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اس سے پہلے کہ ہم پچھتاتے رہ جائیں خالی، ہمیں سنبھلنا چاہیے۔ اپنی دوستیاں صحیح کرو، اٹھنا بیٹھنا صحیح لوگوں سے رکھو، نمازیوں سے۔ خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ ادھر توجہ فرمائیں۔ نماز ہر کام کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، دوستوں کے لیے زیادہ ٹائم ہے، ہر ایک رشتہ داروں کے لیے زیادہ ٹائم، کاروبار کے لیے 8-8 گھنٹے ہم نکالتے ہیں، نماز کے لیے نہیں نکالتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے جب جا رہے تھے، دکاندار سے کہا کہ نماز کے لیے آئے۔ اس نے کہا جب اذان ہوگی تو میں آ جاؤں۔ اذان ہوگی اب پھر آئے، آپ نے فرمایا اب تو اذان بھی ہوگی، آ جاؤ۔ کہتا میں جب جماعت کا ٹائم ہوگا تو آ جاؤں گا۔ آپ پھر آگے جماعت کا ٹائم ہونے پر آپ نے فرمایا اب تو جماعت بھی کھڑی ہونے والی، اب تشریف لے۔ انتہائی توجہ سے سماعت کیجیے۔ جماعت بھی ہوگی، وہ شخص نہیں آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے 3-4 دفعہ کہا، آپ نماز کے لیے نہیں آئے، تو بڑا اپنے سے باہر ہو گئے، دیکھتے نہیں کہ گاہ کھڑے، میں گاہ کو چھوڑ کر آ جاؤں نماز کے لیے؟ سنیے، یہ دل کے کان سے سنیے، دل کے کانوں سے سننا یہ دعا۔ آپ اس کی دکان کے اندر چلے گئے اور لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیا۔ اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت یہ میری دکان ہے، واش روم نہیں ہے، یہ میری دکان ہے، واش روم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ جس کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا کیا پیشاب کرنے جاتا ہوگا؟ میرا اور آپ کا دوست رات کے 2 بجے بھی بلائے ہم حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اس وقت بلاتا ہے جب ہماری نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اتنا پیار کون کسی کرے گا؟ 40 سال بھی نافرمانی میں گزار دو، ایک دفعہ صدقے دل سے کر دو، مولا معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ کون کرے گا اتنا پیار؟ کون کرے گا اتنی مہربانی؟ اور جو اتنا پیار کرتا ہے ہم اسی کے در سے باغی رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی یہ ہماری کلخانیاں جو ہوتی ہیں یہ رسم نہیں ہے، اس کو رسم نہ لیجئے، بس ایک رسم بنی ہوئی ہے، آنا اور جانا ہے، خدا را بدلی۔ اور یقین کیجئے کہ چلو یہاں تو اتنے افراد جمع ہے، ہمارا پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور موت ایسی اٹل حقیقت ہے ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں لیکن جھٹلا نہیں سکتے۔ خدا را ابھی موقع ہے، زندگی سانسیں جو چل رہی ہیں غنیمت جانیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو لازم کیجئے۔ سنی جو ہے ہم حضرات کھانے پینے پہ زیادہ آ گئے اور جو ہے نا ان کاموں کی طرف نمازوں سے ہم دور ہو گئے۔ آپ تمام بھی نیت کیجیے انشاءاللہ۔ ایک جملہ آخری کہہ کے پھر اجازت چاہوں گا۔ مسجد وزیر خان میں گانے کی شوٹنگ ہوئی، پتہ ہے آپ لوگ؟ کس کس کو پتہ؟ نوجوانوں کو تو پتہ ہوگا نا، کافی یہ چلا تھا۔ کوئی شریف خاندان کا ہو اور یہ گانے باجے والے آتے کہ ہم نے شوٹنگ کرنی ہے، اجازت دیں گے آپ لوگ؟ کیوں یار، ہم تو بندے ہیں، اور وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کے گھر میں ہوگا۔ جانتے کیوں؟ اگر وہاں 5 وقتہ نماز ہو رہی ہوتی، جمعہ ہو رہا ہوتا، ایسا ہونا تھا؟ اگر ہم نماز کے لیے نہیں جائیں گے نا تو یہ گانے اور باجے والے شوٹنگ کے لیے آئیں گے۔ خدا را اپنی مسجدوں کو آباد کرو، صرف گھروں کی نہ سوچو، اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت تیری اور میری ذمہ داری ہے، ان کو آباد کرنا تیری میری ذمہ داری ہے۔
کہیے انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.